سواریاں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں. اب ایک ایک چیز نہ مجھے نظر آ رہی ہے اور نہ میں بیان کر پاؤں. اب دیکھیے وہ دیکھیے سامنے والی سواری میں ٹوٹی ہوئی محرابیں اور کنگورے لدے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے والی سواری میں کٹاؤ دار در اور نقشین دریچے ہیں. مینار اور گنبدوں کی سواری وہ پیچھے آ رہی ہے، اور یہ جو سامنے سے سواری گزر رہی ہے اس میں سنگھار دان، سرمے دانی، خاص دان، پان دان اور عطر دانوں کا انبار ہے. وہ دیکھیے اس کے ٹھیک پیچھے والی سواری میں اماموں، کلفدار ٹوپیوں، خرقوں، جبوں اور عباؤں کے گٹھر لدے ہوئے ہیں. اور وہ جو ایک سجی ہوئی سواری ہے نا، اس میں عطر کی شیشیاں بھری ہوئی ہیں. یہ جو بالکل ہمارے پاس سے سواری گزری، اس میں مثنویوں، قصیدوں، مرثیوں، رباعیوں، بارہ ماسیوں، قصوں، کتھاؤں اور داستانوں کے دفتر کتنے پھوڑ انداز میں لاد رکھے ہیں، اور خطاطی کے بیش قیمت نمونے قدم قدم پر زمین پر گرتے جا رہے ہیں، بکھرتے جا رہے ہیں. سید محمد اشرف نے آنکھیں کھولیں تو تہذیب کی سواریاں رخصت ہو رہی تھیں. ثقافت اور شعور رخصت ہو رہا تھا. ٹوٹی محرابیں، کنگورے، گنبدیں، موسیقی کے آلات ایک تہذیب کے ساتھ رخصت ہو رہے تھے، اور یادوں کے جزیرے میں آنکھیں اس ملبے کو تلاش کر رہی تھیں جہاں ماضی کی حسین یادوں کے گلدستے سجے تھے. آخری سواریاں جو آپ ان کے ناول کو دے دیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ دور ضیاء کا ثقافتی بیانیہ ہے اپنے زمانے کا. اس ایک جملے کے اوپر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دور کا جو تہذیب، جو ثقافت، جو ادب، جو کلچر ہے وہ کہاں چلا گیا ہے، اور اس کو پھر وہی میں کہوں گا کہ داستانوی ماحول سے وہ جوڑتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کہیں آخری سواریاں نہ ثابت ہوں تہذیب کی، معاشرت کی، ادب کی، زبان کی، مادری زبان کی، ہمارے کلچر کی. آخری سواریاں وہ اس پہ بہت لوگوں نے لکھا، اور ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اٹ ہیز بین کریٹنگ ویوز ان دا سب کانٹیننٹ. تو سب کانٹیننٹ میں آخری سواریاں دیکھیے زوال کی کہانی تو ہے. ہر آدمی کہتا ہے ماضی نوسٹیلجیا، ماضی اچھا تھا، لیکن ماضی یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اشرف کا یہ جو ناول ہے آخری سواریاں، یہ ہمارے عہد کا بہت اہم ایک ناول اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے جو کہا جاتا ہے کہ صاحب ناول جو ہے یا ایک جو کہانیاں لکھی جاتی ہیں اس میں ہندو مسلم ایکتا کو دکھایا جاتا ہے. ناول کے ختم ہونے کے بعد مجھے اپنی تہذیبی کمائیگی اور مفلسی کا شدید احساس ہوا. اشرف نے آخری سواریاں میں ایک مخلوق تہذیب کی نزا کے دور کا منظر جس خوبصورتی اور درد کے ساتھ پیش کیا ہے، اس کے لیے آنے والی نسلیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گی. مشہور شاعر فرحت احساس
سید محمد اشرف کو افسانوی ادب کے دشت بے اما کا خواجہ خضر قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، سید محمد اشرف کا ناول غائب اور حاضر کی آمد و رفت کے پراسرار عمل کو ایک نئی ثقافتی جہت سے روشنات کراتا ہے، جو افسانے کی تخلیقی نثر میں شاید پہلی بار دیکھا گیا ہے۔ آخری سواریاں کا جو موضوع ہے وہ تو بڑا دکھ دینے والا موضوع ہے۔ ہم اور آپ جس عمر سے گزر رہے ہیں، اس عمر میں ہم نے اور آپ نے بہت سی چیزوں کو اپنی نظروں کے سامنے سے ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بہت سی اچھی قدروں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بہت سی اچھی چیزیں جو بہت سی عمدہ قدروں کی نمائندگی کرتی تھیں ان کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر ہفتے یا ہر مہینے کوئی ایک چیز ہماری تہذیب سے اڑ جاتی ہے۔ نیلا اس وقت گڑھی میں تھا، حالانکہ در حقیقت وہ اس وقت قصبے میں بھی تھا۔ وہ آموں، امرودوں، بیروں اور جامن کے باغوں میں بھی تھا۔ قصبے کا ہر فرد سمجھ رہا تھا کہ نیلا خود کو اس کے دروازے پر کھڑا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ بس دروازہ کھلا ہے اور آپ یقین کیجئے، میں نے رات کو چیخ پکار کے بعد اپنی کھڑکی سے 3 نیلے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ ٹھاکر نے رات کا منظر یاد کیا اور جھرجھرے کر بولے، نیلا ہر جگہ ہے۔ نمبردار کا نیلا ٹیررزم کیا ہوتا ہے، یا ظاہر سے 15 سال پہلے کا 20 سال پہلے کا لکھا ہوا ناول ہے۔ تو نمبردار کا نیلا کی جب آپ وائلنس کو، تشدد کو بڑھاوا دیتے ہیں تو کس طرح سے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو کیسے ہوتا ہے، یہ ان کی ناول بتاتا ہے۔ دیکھیے، تشدد سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ وائلنس جو ہے، جب آپ کسی کو سزائے موت دیتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا آپ کے پاس طاقت ہے آپ جس کو چاہے مار دیں، لیکن مار دینا یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، یہ بے بسی اور لاچاری ہے۔ دیکھیے، جب سے دنیا بنی ہے کتنے وشنو کے کتنے اوتار آئے ہے نا، اور مسلمانوں میں کتنے پیغمبر آئے۔ اگر بھگوان کو ہندو بنانا تھا، مسلمان بنانا تھا، بنا دیتا، لیکن اس نے کیوں بھیجے؟ رام کے کتنے وشنو کے اوتار رام بھی تھے، اور کرشنا، بہت سے لوگ اوتار ہوئے ہیں، اور مسلمانوں میں پیغمبر آئے کہ ان کی اصلاح کریں، ان کو ریفارم کریں۔ ریفارم کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ جو آپ مار دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اصلاح کر نہیں سکتے، آپ کے پاس پاور ہے، جس کو چاہے مار دیں۔ تو وائلنس کی جو ڈائنامکس ہے، وائلنس کی جو پوری ایک حرکیات ہے، اس کا انہوں نے بہت اچھی طرح سے، اس زمانے میں ظاہر ہے پنجاب اس کی زد میں تھا، اور پنجاب میں کیسے ٹیررزم کو بھنڈارن والا کا، ظاہر ہے اشرف صحافیانہ کہانیاں نہیں لکھتے، لیکن وہ تجربہ اس کا تھا۔ نمبردار کے نیلے کو عام طور سے ہم کہہ دیا کرتے ہیں کہ جو لوگ، جو سیاست ہمارے یہاں ہے، جو معاشرہ ہمارے یہاں ہے، جو اس طرح سے لوگوں کو پالا جاتا ہے، پرورش کی جاتی ہے، اور اس سے ایک خوف، ایک دہشت پیدا کی جاتی ہے، اس کے طرف ہمیں ایک ایسا اشارہ، ایک ایسی تلمی، بلکہ ایک ایسی تمثیل، تلمی اور تمثیل کو اور استعارے کو تحلیل کر دینا، یہ ہنر، یہ فن اشرف میں بہت کمال کے ساتھ ہے۔ نمبردار کا نیلا جب لکھا تو وہ ایک نیلا جس کو نمبردار پالتا ہے اور اس سے دوسرے لوگوں کو اذیت پہنچانے اور نقصان پہنچانے اور دوسرے لوگوں سے بدلہ لینے کے کام میں وہ آتا ہے، اس کو انہوں نے ایسا استعارہ بنایا کہ وہ بعد میں اسی پہ حملہ کر دیتا ہے، اور جس شخص کا پالا ہوا وہ تھا وہی اس پہ ایک طرح سے حملہ ور ہو کے اس کو مار دیتا ہے، اور پورے شہر میں پھیل جاتا ہے، گاؤں میں پھیلتا ہے، سب جگہ اس کا ٹیرر پھیل جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا استعارہ ہے۔ یہ وہ سچ مچ کوئی لٹرل معنوں میں نہیں پالا تھا، اور لٹرل معنوں میں ایسا کیا بھی نہیں تھا اس نے حقیقی معنوں میں۔ یہ ایک استعارہ ہے، جیسے ہمارے ہاں اس زمانے میں ٹیررزم پھیل رہا تھا۔ ہم نے نمبردار کو بھی دیکھا ہے اور نیلے کو بھی دیکھا ہے، اور ہندوستان میں پھیلی ہوئی دہشت گردی کو بھی دیکھا ہے۔ وہ مختصر سا ناول جو ہے وہ انہی تین چیزوں سے عبارت ہے، نیلے سے، نمبردار سے، یعنی جو کسی وحشی یا کسی وحشت کا جو استحصال کرتا ہے اور جو پورے سماج میں دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کو بھی اعتراف کرنا پڑا، بے شک اتنا عمدہ فکشن تو اردو تو کیا
انگریزی میں بھی میں نے بہت دن سے نہیں دیکھا زبان و بیان کا سلیقہ اور داستانی رنگ جو اشرف کے یہاں ہے کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ابلاغ و اخلاقیات کا ایک پڑاؤ تصوف بھی ہے۔ ان کی کہانیوں میں یہ سلسلہ ماہرہ شریف کی مقدس سرزمین سے شروع ہوتا ہے اور اشرف کی کہانیوں سے ہوتا ہوا دینی تصنیفات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ وعلى ورق الفل دلاني ومحملش الذل دياني علی گڑھ سے 65 کلومیٹر دور واقع پیم نگر برکات نگری، جس کو ماہرہ شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ وہ ماہرہ شریف ہے جہاں سید شاہ برکت اللہ عشقیو پیمی ماہروی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تصوف کی ضیاؤں سے زمانے کو روشن کر رہے ہیں اور پیم پرکاش کی مدھر واڑی سے اس گنگا جمنی تہذیب میں 4 چاند لگا رہے ہیں۔ سید محمد اشرف کا تعلق اسی خانقاہ عالی شان کے عظیم بزرگوں سے ہے جنہوں نے سید محمد اشرف کی ذات کو اور ان کے قلم کو مزید روشن کیا۔ ماہرہ شریف سلسلہ قادریہ کی ہندوستان میں راجدھانی ہے۔ ہمارے جد اعلیٰ حضور صاحب البرکات اس کے حضور شاہ برکت اللہ سلسلے کے بانی ہیں۔ سلسلہ چشتیہ تو ہمارے یہاں پرانا ہے، سلسلہ قادریہ کی دولت کالبی شریف سے ہمارے یہاں آئی ہوئی ہیں۔ پہلے جو بیعت ہوا کرتی تھی وہ سلسلہ چشتیہ میں ہوا کرتی تھی، لیکن حضور صاحب البرکات نے سلسلہ قادریہ میں بیعت کرنا شروع کیا اور جب سے لے کے آج تک سلسلہ قادریہ میں ہی بیعت ہوا کرتی ہے۔ کوئی خواہش ظاہر کرتا ہے تو اسے سلسلہ چشتیہ میں بیعت کر لیتے ہیں۔ ماہرہ شریف میں ایک لمبی مطلب علم و ادب، تحقیق و تخلیق کی روشن قندیلیں موجود ہیں جن سے زمانے نے اکتساب فیض کیا، اور وہی ورثہ اور وہی تمام تخلیقی شعور سید محمد اشرف صاحب کے اندر منتقل ہوا۔ ماہرہ تو میرا وطن معلوف ہے، وہیں پرورش ہوئی، وہیں باپ کی شفقت دیکھی، وہیں ماں کی ممتا دیکھی، وہیں گھر سے ملحق مکتب تھا، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، قرآن شریف کا ناظرہ، حساب کے بنیادی قاعدے، تھوڑی سی اردو، یعنی 4 کتابیں اردو کی، کچھ ضروری دعائیں، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اس کے بعد وہیں چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلنا سیکھے، کبڈی ہے، اونچا نیچا ہے، آنکھ مچونی ہے۔ وہیں عرسوں کی محفلیں دیکھیں، زائرین کے ہجوم دیکھے، مشاعرے دیکھے، قوالیاں دیکھیں۔ یہ سب بچپن کی باتیں ہیں اور لڑکپن کی باتیں ہیں۔ اور وہیں پھر ہمارا داخلہ مکتب سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد، یعنی جتنی بھی مکتب میں تعلیم ہوتی تھی، تو ایک بیسک شکشا کا ایک چھوٹا سا اسکول تھا، جواہر لال پاٹھشالہ جسے کہتے ہیں، ٹاٹ پٹی پہ بیٹھ کے پڑھائی ہوتی تھی۔ تو وہیں تیسرے درجے میں داخلہ ہوا، تیسرا، چوتھا، پانچواں وہیں پاس کیا۔ اس کے بعد وہیں ایک اسکول ہے جسے ماہرڑے والے انٹر کالج کہتے ہیں، اس کا نام بھی بڑا طویل ہے، اور اس نام سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماہرڑے کا جو سماجی ڈھانچہ ہے وہ کس قسم کا ہے۔ اس کا نام ہے منا لال گلزاری لال ہندو مسلم انٹر کالج۔ تو وہیں 6 سے لے کر 10ویں تک تعلیم حاصل کی۔ ماہرہ میں ہم لوگوں نے کوشش کری تعلیم کے بارے میں۔ سن 2002 میں ماہرہ پبلک اسکول کھولا جو اسٹیشن روڈ پر ہے۔ اس کے بعد جامع احسن البرکات جو 2011 سے شروع ہوا، اس میں دینی تعلیم ہوتی ہے اور فضیلت تک کی تعلیم ہے، جس میں باہر کے بچے پڑھتے ہیں، ہندوستان کے مختلف صوبوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ ماہرہ میں جو پبلک اسکول ہے اس میں 40 کلومیٹر کے دائرے کے بچے
पढ़ाई करते हैं और माशाल्लाह दीनी तालीम और दुनियावी तालीम बहुत अच्छे मेयार पर चल रही हैं। देखिए, माहरेर शरीफ में तालीम का बहुत ज़ोर है और ये तालीम का ज़ोर जो है ये मेरे बड़े भाई प्रोफेसर अमीन साहब और छोटे भाई सैयद नजीब हैदर, इन दोनों ने एक मिशन की तरह से इसको उठा रखा है और हम दो भाई भी उनकी इस सिलसिले में जो है बराबर के साथ ताउन करते रहे हैं। तो वहाँ पर जो है एक जामिया अहसनुल बरक़ात है जिसमें अरबी की तालीम दी जाती है, दरस निज़ामी पढ़ाया जाता है बहुत उम्दा तरीके से। इसके अलावा माहरेरा पब्लिक स्कूल है जो नजीब मियाँ ने कायम किया है, मेरे छोटे भाई ने। उसके अलावा वहाँ पर हाफजे का एक अलग मदरसा है, मदरसा कासिमुल बरक़ात है। इसके अलावा माहरेरे के हमारे घर के हर गोशे में तकरीबन, चाहे वह हवेली हो, चाहे हवेली सज्जादगी हो, चाहे बाहर की बैठक हो, चाहे वो दरगाह शरीफ का कोई गोशा हो, हुजरा हो, हर जगह तालीम का कुछ न कुछ हिसाब किताब हर वक्त चलता रहता है। 8 जुलाई 1957 आज़ादी मिलने के 10 बरस बाद ननिहाल सीतापुर में सैयद मोहम्मद अशरफ ने अपनी आंखें खोली। वालिद माजिद मशहूर सूफ़ी सैयद शाह मुस्तफ़ा हैदर हसन मियाँ कादरी और वालदा सैयद महबूब फातिमा नकवी की आगोश मोहब्बत में सैयद मोहम्मद अशरफ परवान चढ़े। उनका ताल्लुक़ ऐसे बाबरकत और मारूफ ख़ानदान से है जो सैयद शाह मुस्तफ़ा हैदर हसन मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह से शुरू होता है और जिस शजरे की तकमील सैयद आलम जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर होती है। इस बाबरकत ख़ानदान का शजरा सैयद शाह मुस्तफ़ा हैदर हसन मियाँ कादरी से शुरू होकर पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। सैयद मोहम्मद अशरफ की ज़िंदगी के औराक उस वक्त तक अधूरे हैं जब तक उस शजरे की तफसील न देखी जाए जिसने सैयद मोहम्मद अशरफ को रूहानी फैज़ और आला निस्बतों से माला माल किया और अदब की सल्तनत की बादशाही सौंपी। वालिद की जानिब से सैयद मोहम्मद अशरफ का शजरा इस तरह है। सैयद मोहम्मद अशरफ इब्ने सैयद शाह मुस्तफ़ा हैदर हसन मियाँ कादरी, इब्ने सैयद शाह आले अबा कादरी, इब्ने सैयद सालार, इब्ने सैयद मीर सुगरा, इब्ने सैयद अबू फराह सानी, इब्ने सैयद अबुल फराह वास्ती, इब्ने सैयद ज़ैद दोयम, इब्ने सैयद ज़ैद सोयम, इब्ने सैयद अली इराक़ी, इब्ने हज़रत सैयद ईसा मोतम अशबाल, इब्ने हज़रत सैयद ज़ैद शहीद, इब्ने सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, इब्ने सैयदना इमाम आली मुकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इब्ने सैयदुस सादात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ज़ौज खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते सरवर आलम फ़ख्र मौजूदात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस खानवादे से लाखों लोग वाबस्ता हैं जो हिंदुस्तान में भी हैं और बैरून हिंदुस्तान भी हैं। इसमें अशरफ भाई का बहुत बड़ा रोल है। अशरफ भाई बराबर जुड़े हुए हैं मुरीदीन मुतमस्सिलीन से। हम लोग कहते हैं कि अशरफ भाई हमारे ख़ानदान की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। काफ़ी मुरीदीन मुतमस्सिलीन उनसे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी सोचते रहते हैं, उनसे राब्ते में भी रहते हैं। और अशरफ भाई माहरा के लोग बहुत उन्हें चाहते हैं, माहरा के लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। अब जब भी आते हैं तो उन लोगों से मिलते हैं जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं। अल्लाह का करम है और इन बुजुर्गों की दुआ है।
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے سید محمد اشرف کا ایک گہرا تعلیم اور تربیت کا رشتہ ہے۔ انہوں نے PUC سے لے کر MA اردو تک کی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں حاصل کی۔ BA فرسٹ ڈویژن اور فرسٹ پوزیشن سے پاس کیا۔ MA اردو فرسٹ ڈویژن فرسٹ پوزیشن سے پاس کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی لٹریری کلب کے سیکرٹری رہے، انجمن اردو معلّہ کے سیکرٹری رہے، علی گڑھ میگزین کے مدیر رہے۔ سید محمد اشرف کا انتخاب انڈین ریونیو سروسز میں 1981 میں بحیثیت انکم ٹیکس آفیسر ہوا۔ 1981 کے بعد سید محمد اشرف شعبہ انکم ٹیکس میں مختلف عہدوں پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے رہے۔ انڈین ریونیو سروس میں منتخب ہونے کے بعد سید محمد اشرف انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں مختلف عہدوں پر فائز رہے اور اپنی انتظامی صلاحیتوں کا اپنے شعبے میں سبھی کو معترف کرایا۔ سید محمد اشرف کے گھرانے خانقاہ برکاتیہ سے ایک نعرہ دیا گیا، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ اس نعرے کو عملی جامہ دینے کے لیے سید محمد اشرف اور ان کے برادران نے 1995 میں علی گڑھ کی سرزمین پر البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی کا قیام کیا، جس کے تحت آج تقریباً 10 ادارے سرزمین علی گڑھ پر البرکات ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے نام سے تعلیم کا پرچار اور پرسار کر رہے ہیں۔ علی گڑھ میں اس سوسائٹی نے جہاں مختلف قسم کے اداروں کا قیام عمل میں لایا، وہیں پر غریب اور نادار طلباء کے لیے البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی نے البرکات آفٹر نون اسکول کی شروعات کی، جس میں سوسائٹی نے ان طالب علموں کو پڑھنے کا موقع دیا جو وسائل کی کمی ہونے کے سبب تعلیم سے محروم ہو چکے تھے۔ ان بچوں کو البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی فری میں تعلیم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کانپور اور اناؤ میں بھی سید محمد اشرف کے زیر سرپرستی تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ ماہرہ میں سن 2002 میں ماہرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا اور وہاں پر بھی CBSE سے الحاق شدہ اسکول ماہرہ پبلک اسکول تعلیم و تربیت کے میدان میں اہم خدمات انجام دے رہا ہے۔ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، جو ابر یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں پر برسا ہے۔ سرزمین علی گڑھ پر البرکات تعلیمی اداروں کے قیام کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سید محمد اشرف نے مجاز کے اس ترانے کو سچ ثابت کر کے دکھایا ہے۔ اس خانقاہ برکاتیہ سے ایک نعرہ دیا گیا، آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے۔ اشرف صاحب کے والد ماجد حضور احسن العلماء نے یہ خواب دیکھا کہ ملت اسلامیہ کے لیے تعلیم کا بہتر انتظام کیا جائے، اور اس خواب کو ان کے لائق فرزندان گرامی نے شرمندہ تعبیر کیا، اور 1995 میں البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ 2001 میں البرکات تعلیمی اداروں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 2004 میں پہلا تعلیمی ادارہ البرکات پبلک اسکول کے نام سے یہاں شروع کیا گیا۔
अलबरकात सैयद मोहम्मद अशरफ के वालिद का एक ख्वाब था। हसन शाह का जो ख्वाब उनको उनके बच्चों ने बेहद यकसुई और दिलजमई से पूरा किया। कहा करते थे तालीम बुनियादी चीज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के मुताबिक कि इल्म हासिल करो, खा तुम्हें उसके लिए दूर दराज यानी चीन तक जाना पड़े। उसमें एक ख़ास बात यह है कि ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है, और रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर सबसे ख़ास बात यह है कि ये वेल डिसिप्लिन इदारा है। यहाँ पर तालीम के साथ साथ तरबियत का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है। नो प्रॉफिटेबल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर जो भी आमदनी इन इदारों से होती है उस आमदनी को कौम और मिल्लत की फलाह में लगा दिया जाता है। एक वक्त सुबह की शिफ्ट का था और एक वक्त है शाम की शिफ्ट पे। शाम की शिफ्ट में इस अलबरकात जैसे बड़े इदारे में उन तमाम गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, बल्कि जो मुस्तहिक हैं उन्हें और भी तमाम फैसिलिटीज़, किताबें और लिबास तक दे दिए जाते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। और आज अनगिनत बच्चे इस लायक हो चुके हैं कि वो बड़े ओहदों पर पहुंच चुके हैं इसी अलबरकात की बदौलत। यहाँ बीएड भी है, यहाँ एमबीए भी है, और सैयद मोहम्मद अशरफ का तो ये ख्वाब भी है और इंशाअल्लाह ये ख्वाब पूरा भी होगा कि इसी अलबरकात में लड़कियों के लिए एक मेडिकल कॉलेज ज़रूर बने, और ये ख्वाब उनका पूरा होकर रहेगा। अकाबिरीन मारहरा ने इल्म और अहले इल्म दोनों को सराहा, इल्म हासिल करने की तरगीब दी। मौजूदा दौर में खानकाह बरकातिया ने अपना इल्मी मिशन शुरू किया, जिसकी रोशनी चार अतराफ फैल रही है। इल्मी और अदबी तहरीक को आगे बढ़ाना सर सैयद का भी मिशन था और अकाबिरीन मारहरा का भी। इस रिवायत को सैयद मोहम्मद अशरफ और उनके भाइयों ने न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि इस मिशन को सर सैयद की तरह अपनी ज़िंदगी का एक अजीम हिस्सा भी बना लिया। अलबरकात का ख्याल मेरे बड़े भाई प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अमीन, जो मारहरा शरीफ की खानका के सज्जादा नशीन हैं और यहाँ उर्दू डिपार्टमेंट के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हेड रह चुके हैं, उन्होंने अपने भाइयों की मदद से या भाइयों के साथ मिलकर, यानी मैं, अफजल और नजीब हैदर, और अपने बच्चों के साथ मिलकर, छोटों के साथ मिलकर एक तालीमी अदारे के बाबत सोचा। ये 1995 की बात है। 1995 में मेरे वालिद मोहतरम हुजूर हसन मियाँ साहब क़िबला अलैहि रहमा हयात थे। उनसे जब जिक्र हुआ तो उन्होंने फरमाया कि ज़रूर अदारा कायम करो, क्योंकि इस वक्त तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन वो अदारा मारहरे के बजाय अलीगढ़ में कायम करो, क्योंकि वहाँ तुम्हें बहुत सी सहूलतें मिलेंगी, टीचर्स के सिलसिले में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में भी। तो 1996 में ग़ालिबन इसका सोसाइटी दर्ज हुई और 2001 या 2002 में इसकी तामीर हुई, और आज जैसा भी है अदारा आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो है वो CBSE का प्ले ग्रुप से लेकर 12th क्लास तक का लड़के और लड़कियों के अलग अलग स्कूल हैं, हॉस्टल्स हैं, MBA का कोर्स चलता है, B.Ed का कोर्स चलता है, DLED का कोर्स चलता है, BBA का कोर्स चलता है। NCPUL सेंटर के कई सेंटर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा फूड क्राफ्ट और अपैरल डिज़ाइनिंग इस किस्म के कोर्सेज़ भी हैं। और आपको ये जानकर ग़ालिबन खुशी होगी कि यहाँ पर एक अदारा ऐसा भी है जिसमें बिल्कुल मुफ्त तालीम दी जाती है। आसपास के पड़ोस के वो बच्चे जो माली असबाब की बुनियाद पर किसी बड़े स्कूल में दाखिला नहीं ले सकते। सैयद मोहम्मद अशरफ की पहली कहानी जब शाया हुई तो पूरी उर्दू दुनिया में एक धूम सी मच गई। दूसरी तीसरी कहानी शाये होने तक सैयद मोहम्मद अशरफ उर्दू फिक्शन की दरख्शा तारीख़ में अपनी जगह का तयन कर चुके थे।
جو سید محمد اشرف سے واقف نہیں تھے وہ حیران تھے، یہ کون ہے جو زبان و بیان کے رمز سے واقف ہے؟ یہ کون نوجوان ہے جس نے اردو فکشن کو صدیاں دی ہیں؟ قرۃ العین حیدر ہوں یا معروف نقاد شمس الرحمن فاروقی، نیر مسعود ہوں یا زبان کے جادوگر قاضی عبدالستار، سب نے سید محمد اشرف کی ادبی اور علمی صلاحیتوں کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اس باغ و بہار قلمکار نے داستان گوئی کو پھر سے زندہ و جاوید کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے کہا، یہ ایک بڑے کرائسس کا ادب ہے اور مصنف نے دکھوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر دکھ کی نگاہوں سے دکھ کا تماشا کیا ہے۔ اس صدی کے اختتام پر ایک صفات، بے حس، بے علم، جرائم پیشہ دنیا ظہور میں آ چکی ہے، انسانوں کی کایا کلپ ہو رہی ہے۔ جب اس نئی دنیا کی پنچ تنتر لکھی گئی تو سید محمد اشرف کی چند کہانیاں اس میں ضرور جگہ پائیں گی۔ سید محمد اشرف کی ادبی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے معروف افسانہ نگار قاضی عبدالستار کہتے ہیں کہ افسانہ چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا فن ہے۔ یہ صرف بڑا افسانہ نگار ہی جانتا ہے کہ اسے کیا نہیں لکھنا ہے۔ بڑا اور اچھا افسانہ محض افسانہ نہیں ہوتا بلکہ فکر اور دانش کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ افسانہ نگار کو زبان پر اگر قدرت نہیں تو مہارت یقیناً حاصل ہونا چاہیے اور اشرف کو یہ مہارت حاصل ہو چکی ہے۔ ادبی دنیا کی ایک اور معروف شخصیت ماہنامہ سوغات کے مدیر محمود ایاز صاحب سید محمد اشرف کے بارے میں اپنے گرامایا تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے یوں رقم تراز ہیں۔ ایک اور بات مجھے اہم اور گرامایا معلوم ہوتی ہے کہ افسانہ نگار اپنی تہذیب، روایات اور ورثے کا گہرا شعور بھی رکھتا ہے اور ان سے جذبے کی سطح پر مضبوطی سے جڑا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ اپنے عہد کے سیاق و سباق میں یہ تہذیبی وجود جس بحران کا شکار ہے اس کا ایک کربناک احساس اشرف کے افسانوں میں موجود ہے۔ فضیل جعفری فرماتے ہیں، اشرف کا ناولٹ نمبردار کا نیلا بہت پسند آیا۔ ناول میں انہوں نے بڑے قابل یقین انداز میں یہ دکھایا ہے کہ جانور بھی دھیرے دھیرے ان انسانوں کی تمام خصوصیت جذب کر لیتے ہیں جن کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے ایک دو نہیں سینکڑوں نام ہیں جنہوں نے اشرف کو اس عہد کا عظیم داستہ گو قرار دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، نام تو میں نے نہیں رکھا اس ڈاکومنٹری کا، لیکن سید محمد اشرف ایک داستان گو۔ اب ظاہر ہے کہ کہانی، داستان بھی کہانی ہی ہوتی ہے، اور داستان جو ہے وہ ایک ناول کا یا ایک کہانی کا بہت ہی ڈھیلا ڈھالا سا ایک روپ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں شاید نام رکھنے والے کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جس طریقے سے داستان سنانے والا داستان سناتا ہے اور داستان سننے والے داستان میں محو ہو جاتے ہیں، اس طریقے کی کہانی لکھنے والا سید محمد اشرف ہے۔ اگر یہ خیال ہے تو میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے عہد کے افسانہ نگاروں میں سید محمد اشرف کا نام بہت اہم ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے افسانے لکھنا شروع کیے اسی وقت سے وہ مشہور ہوتے چلے گئے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ سید محمد اشرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب ماہرہ شریف سے یہاں تشریف لائے، اس وقت ان کے اندر ایک ایسے جراثیم موجود تھے جو یہ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ ایک اچھے داستان کو، اچھے افسانہ نگار بنیں گے۔ اشرف ایک اچھے افسانہ نگار تو ہیں ہی، ایک اچھے انسان بھی ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ اچھے فنکار نہیں ہو سکتے۔ کہ انہوں نے جو ہماری داستانوں کی روایت ہے اس کا اس طرح سے تجدید کی ہے کہ وہ صرف قدیم اسلوب کو اختیار نہیں کیا
बल्कि क़दीम जो दास्तानें थीं उसमें जो बुनियादी इंसानी रम्ज़ हैं, जो इंसानी नफ्सियात है और गहरे इंसानी शऊर है, उसको उन्होंने अपने अफ़सानों में और नावलों में पेश किया। उसलूब की सतह पर तक़लीद करना, दास्तान के उसलूब में लिखना तो आसान काम है, लेकिन दास्तानों के पीछे जो एक तसव्वुर कायनात है और जो पूरी इंसानी नफ्सियात की गहरी तफ्तीश है और कुछ अज़ली सदाकतें हैं, उनको पेश करना और जो आपकी जो मासिर सूरत हाल है, जो असरी तकाज़े हैं, उनसे उनको हम आहंग करना एक अहम कारनामा है। तरक्की पसंदी को ज़वाल आ चुका था। उस वक्त सैयद मोहम्मद अशरफ डार से बिछड़े लिख रहे थे। अगर आप उस दौर को नज़र में रखें तो अशरफ ने अपनी आमद के साथ ये ऐलान कर दिया था कि अब उर्दू फिक्शन में तब्दीली का दौर आ चुका है। अशरफ पुराने लिखने वालों से मरूब नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता अलग बनाया और अपनी डगर पर तन्हा चले। डार से बिछड़े हो या लकड़बग्गा सीरीज़ की कहानियाँ या फिर मजमूए की पहली कहानी आदमी हो, तक़सीम वतन और आज़ादी के बाद के सियासी मंजरनामे पर रोज़मर्रा की गुफ्तगू में जो शक व शुबहात जन्म लेते हैं, दरअसल ये कहानी उसी मरकज़ी नुक्ते से पैदा हुई नज़र आती है। मगर अशरफ के फ़िक्री उफ़ुक़ ने ऐसी हर कहानी को शाहकार में तब्दील कर दिया है। इससे इनकार मुमकिन नहीं कि अशरफ के यहाँ ज़बानो बयान का लुत्फ़ भी है और दास्तानी सैर का जायका भी। कहानी पर अशरफ की गिरफ्त मजबूत है, ज़बान में रवानी है और असलूब बेहद दिलकश है। डार से बिछड़े की इशाअत को बहुत साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसकी कहानियाँ आज भी पुरुमीद करती हैं कि उर्दू कहानियों का दामन शाहकार कहानियों से खाली नहीं है। तो डार से बिछड़े जब कहानी लिखी तो उसमें आबी परिंदों को, ये जो सरमाई परिंदे होते हैं जिनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, इनको मैंने कोशिश किया कि इनको मुहाजिरीन से इनकी तशबीह दी जाए या इनको मुहाजिरीन का इस्तिआरा बनाया जाए। तो वो कोशिश किसी न किसी शक्ल में कामयाब हुई। लड़के अब भी मई जून में अपने कोमल बदन धूप में झुलसाते हैं या नहीं? उन हाथों पर अब खून कहां था? वो तो बस उसी वक्त जाने कहां से आन टपका था जब परिंदों पर मैंने बंदूक उठाई थी। मैंने परिंदों की सफ को पूरब की तरफ धुआं होते हुए देखा। मैंने उनसे चुपके से कहा, देखो पर सलामत तो लेकर जा रहे हो, लेकिन इतना करना कि हिंदुस्तान पर से गुजरो तो उन लोगों का मातम कर लेना जो यहां से जाकर बेवतन हो गए थे। जर्मनी की तरफ भी ऐसे ही किस्से हैं। वहां से गुजरो तो थोड़े उदास हो जाना। हमें तो तुमने देख ही लिया है, लेकिन हम अकेले थोड़े ही हैं। वजीरुद्दीन की बीवी है, नवाब है। हर जगह तुमको ऐसे कितने ही शिकस्ता पर मिलेंगे। जहां किसी को देखना तो समझ लेना कि ये भी बर्फ चूमने के सपने देख रहा है।
बस वहीं तुम भी जरा दुखी हो लेना। जाओ, अब पहाड़ों के पीछे अपने वतन वापस चले जाओ। वसी मैदान, नुकीली पत्तियों वाले देवकामत खूबसूरत दरख्त पर बर्फ में दबी हुई अंडों के खोल में बंद तुम्हारी अजीज चीजें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अलविदा, खुदा तुम्हारी परवाज़ का हाफिज है। परिंदों का आखिरी पर अभी आसमान की वुसअतों में धुएं की लकीरें बन चुका था। मैं ख्यालों से बाहर आ गया। मैंने जूतों की कीचड़ झटकी, सामने से नवाब आ रहा था। तुमने फायर क्यों नहीं किया? तमाम माहौल बेहद पुरअसरार हो गया। दरख्तों और खेतों की सरसराहट भी बिल्कुल खामोश हो गई। किनारे पर बैठा सारस का जोड़ा भी चुप हो गया। पानी के शरर शरर की आवाज भी बिल्कुल माधुम हो गई। तुमने फायर क्यों नहीं किया? वो नवाब, पुराने कारतूस थे, दगा दे गए, सब मिस हो गए। लेकिन सुनो। हाँ, क्या? तुमने फायर क्यों नहीं किया? एक आध चिड़िया तो गिरा ही लेते कम से कम, बिल्कुल तुम्हारे सर पर उड़ रही थी। वो थोड़ी देर तक खामोश खड़ा रहा। हम दोनों एक दूसरे से लिपटकर खामोश हो गए और इतनी मुश्किल से अपने पे जब्त किया कि बस मजा आ गया। हम सब खामोश थे। जब मैंने कहानी लिखना शुरू की तो उस वक्त बहुत से लोग कहानी लिख रहे थे और बहुत अच्छी कहानी भी लिखी जा रही होंगी यकीनन, लेकिन मुझे कहानियाँ एक सी लगने लगी थी, उनमें मुझे यकसानियत लगने लगी थी। तो मेरा दिल चाहता था कि मैं मुख्तलिफ कहानी लिखूँ, मुख्तलिफ भी हो और उम्दा भी हो। इसमें मेरे एक शौक़ ने मेरा बड़ा साथ दिया। वो शौक़ था शिकार का शौक़। हम लोग बचपन में शिकार में जाया करते थे। मैं अपने चचा और अपने दादा के साथ शिकार में जाया करता था। तो शिकार में जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आदमी ने बंदूक उठाई, गोली भरी, सामने नीला या हिरन आया, उसे मार दिया और उसे घर में लाए और उसके कबाब करके खा लिए। शिकार तो एक उससे कहीं ज़्यादा ऊंची, कहीं ज़्यादा बसीत, कहीं ज़्यादा वसी एक अमल है, जिसमें सबसे छोटी चीज़ जो है वो शिकार का मारना है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि इंसान जो है वो एक जुस्तजू के नशे में आगे बढ़ता रहता है। उसे कुदरती मनाजिर नज़र आते हैं, कहीं नहर बहती हुई नज़र आ रही है, कहीं दरख्त लहरा रहे हैं, कहीं फसलें लहरा रही हैं, कहीं सरसों के फूल, कहीं आवी परिंदों की डारें जो है ऊपर से उड़ती चली जा रही हैं, कहीं नीलों की बागड़ जो है वो दौड़ती चली जा रही है। इन तमाम चीज़ों को जब हमने अपने बचपन की आंखों से और लड़कपन की आंखों से देखा तो जहन में शायद किसी नुक्ते पर यह ख्याल ज़रूर आया होगा कि इनको कहानी का हिस्सा बनना चाहिए। तख्लीक का सफ़र वाकई पुरअसरार है। डार से बिछड़े का अफसाना निगार ऐसा सयाह है
जो सफ़र से समझौता करने को तैयार नहीं है। उसका तख्लीकी कर्ब एक डार से दूसरी डार तक उसे भटकाता रहता है। इंसान को देखने और समझने की ये जुस्तजू उसे मुसलसल एक सफ़र से दूसरे सफ़र की जानिब खींचती रहती है। शायद इसीलिए अशरफ के अंदर का अफसाना निगार कभी चैन से नहीं बैठा। तख्लीक के इस पुरअसरार सफ़र में अशरफ को ये गैर मुहज़्ज़ब इंसान इस कद्र जंगली नज़र आया कि खुद ब खुद उनके अफसानों में एक बेपनाह जंगल आबाद हो गया। रोक से नंबरदार का नीला तक उनकी तख्लीकी तमसील साजी के एक से एक बढ़कर नमूने हमारे सामने हैं, मगर इंसान की हैसियत उनके नज़दीक मुसल्लम है। अशरफ की कहानियों की अगर दो खूबियों को हम गिनवाएं तो दो जो बड़ी खूबियां या इम्तियाजी खूबियां हैं वो एक ये कि अशरफ को कहानी कहने का फ़न आता है। बहुत से उनके दोस्त, बहुत से उर्दू के मासरीन अफसाना निगार अफसाने तो लिखते हैं, अच्छे अफसाने भी लिखते हैं, लेकिन कहानी कहने का फ़न बहुत कम लोगों को आता है। दूसरा वस्फ अशरफ का ये है कि वो ज़बान पर बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए अशरफ का हर आदमी उनकी ज़बान का कायल है। और अगर कोई किसी को ज़बान की मिसाल देनी होती है तो अशरफ का नाम लिया जाता है। सैयद मोहम्मद अशरफ को आता है कि ज़ुबान को किस तरह से, बयान को किस तरह से, किरदार को किस तरह से डालें, और फिर उनका मुशाहिदा भी बहुत वसी है। तो मुताला, मुशाहिदा और फिर ज़हानत, ये तीनों चीज़ें मिलकर ये मुसल्लस उनके यहाँ हमेशा हावी रहता है, और तभी वो फ़न पे ढलता चला जाता है और बेहतरीन यादगार फ़न पारे खल्क करते हैं। सैयद मोहम्मद अशरफ की तहरीरों में ख़ास बात यह है कि वो किसी से मरूब नहीं हुए। न वो तरक्की पसंद तहरीक के जो नज़रियात थे, जो मार्क्स का नज़रिया था, उसको फॉलो किया, उस इस तरह से फॉलो किया कि सब कुछ वही है, ऐसा नहीं था। उनकी अपनी फ़िक्र थी, अपने तजर्बात थे, अपना नज़रिया था, उसको उन्होंने अफसाने में ढालना शुरू किया। यही बात अगर हम टेक्निक के सिलसिले में कहें तो जदीदियत का दौर था, इबहाम था, एब्स्ट्रैक्शन था, एब्सर्डिटी थी, सिम्बोलिज़म था, वो या मेटाफर थे, उनका उतना ही फ़ायदा उठाया जितना कि उस अफसाने में बहुत ही ज़रूरी था और उस अफसाने के हुस्न को बढ़ाने में वो मददगार साबित होता था। तो ये जो बड़े क्वेश्चंस हैं इंसानी ज़िंदगी के, ये इनकी तरफ भी जो आज के हालात हैं उसके हवाले से एसेंशियल ह्यूमन ट्रेड्स क्या हैं, अज़ली इंसानी तकदीर क्या है, वो कैसे कायम होती। तो अशरफ इस लिहाज से ज़बान की सतह पर भी, मौजू की सतह पर भी और ट्रीटमेंट के लिहाज से भी हमारे इस अहद के बहुत अहम और काबिल ज़िक्र अफसाना निगार हैं। और यही वजह है कि उनको इकबाल सम्मान भी मिला और साहित्य अकेडमी ने भी उनको अपने सबसे बड़े अवार्ड से सरफराज किया। वैसे ये भी है कि मैंने सिर्फ जानवरों की कहानियाँ नहीं लिखी, जानवरों के अलावा अब जाहिर है कि कहानियाँ, दीगर कहानियाँ भी लिखी, तहज़ीब पे भी कहानी लिखी, ज़बान पे भी कहानी लिखी, फ़िरक़ावारियत पे भी कहानी लिखी, चाहे वो काबे का हिरन हो या वो दूसरी या आज का जो समाज है जिसे कहते हैं ये सारफी समाज है, उस सारफी समाज में जो है वो उस्तादों की क्या हैसियत हो गई है या हमारे तदरीस के और टीचिंग के प्रोफेशन को किस तरीके से बदनाम किया गया है, उस पर कहानी, एक रंग नाम की एक कहानी लिखी। इसी तरीके से मंज़र कहानी लिखी। मंज़र कहानी जो थी वो एक अजीब व गरीब कहानी थी। उसमें चंद लोग हैं जो एक ही जगह पर एक ही लोकेल में अलग अलग मंज़र देखते हैं, क्योंकि हर मंज़र का ताल्लुक़ उनकी अपनी ज़िंदगी से है, इसलिए उनको वो मंज़र अलग नज़र आता है। और उस मंज़र में कुछ ऐसे मंज़र भी थे जिसमें जो है वो मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। हालांकि ये कहानी मैंने 1980 से पहले लिखी थी, तब जो है वो बाबरी मस्जिद की शहादत वगैरह जैसा कोई वाक़या न हुआ था, न उसकी कोई सुनगुन थी। तो बल्कि नारंग साहब ने एक जगह लिखा भी है
کہ اشرف نے یہ کہانی اپنے وقت سے پہلے لکھی ہے. بہرحال تو مختلف قسم کی کہانیاں لکھتے رہے اور اس میں کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ ہمیں ایک ہی طرح کی کہانی لکھنی ہے. جو سامنے موضوع آ گیا اور جس موضوع کو ادا کرنے کا ٹول ہاتھ میں آ گیا وہ کہانی لکھ گئی. اور اس کے اندر جو ہے وہ اب میں ایسا بڑا بکرات بھی نہیں ہوں کہ میں اپنی کہانی کے سلسلے میں یہ بتاؤں کہ میں اس کو اس طریقے سے سوچتا ہوں، پھر میں اس کو اس طریقے سے اپناتا ہوں، پھر اس میں وہ الفاظ داخل کرتا ہوں. سیدھی سیدھی کہانی جب اچھی کہانی پڑھنے کو دل چاہتا تو ایک عدد کہانی لکھ دیتا ہوں. پاپا کو تو ہم لوگ بچپن سے پاپا ہی جانتے ہیں. یہ سید محمد اشرف جو سٹوری رائٹر ہے یا انکم ٹیکس میں کام کرتے ہیں ویسے نہیں جانتے ہیں. پاپا کا یہ خوبی، میں کچھ پرسنل ان کی خوبیاں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بہت کیئرنگ ہے. جیسے ہمارے ساتھ ہیں یا ساری فیملی ممبرس کے ساتھ ہیں، اور باقی ایمپتھی بہت ہے ان کے لیے. وہ بہت زیادہ لونگ اور کیئرنگ ہے ہم سب کے لیے، اور خاص کر میرے لیے. وہ مجھے اپنی بہو نہیں، وہ مجھے اپنی بیٹی ہی مانتے ہیں اور اسی کی طرح مجھے بے حد پیار کرتے ہیں. انہوں نے کبھی کوئی ڈفرینس نہیں رکھا اپنی بچوں میں اور مجھ میں. میں ان کی چھوٹی بیٹی کی طرح ہی ہوں. انہوں نے ہر چیز کو الگ الگ سلاٹ دیا ہے ٹائم، مطلب الگ الگ سب کچھ نبھایا انہوں نے. ایسے نہیں ہے کہ جیسے میں خود اگر کوئی کہے کہ مجھے پہلے آؤ، صبح اٹھو، آفس جاؤ، یہاں آ کے پھر البرکات کا دیکھو، پھر وہاں جاؤ، پھر سٹوری لکھو، پھر جا کے آپ ٹیبل ٹینس بھی کھیلو اور سوئمنگ بھی کرو، اور بعد میں آ کے پھر گھر والوں سے کے ساتھ بھی رہو. کسی کو اگر مدد کرنی ہے وہاں پر بھی جاؤ، کسی کے ریلیشن میں جانا ہے وہ بھی کرو. تو میں نہیں کر پاؤں گا وہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے. تو یہ دیکھا ہے کہ مطلب 24 گھنٹے میں ہی انہوں نے 48 گھنٹے کا کام کر دیا ہوں. وہ بے حد مصروف ہونے کے باوجود بھی اپنا زیادہ تر وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے عزیزوں کے ساتھ جو ہے مقرر کر کے رکھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنے پیشن کے لیے بہت پابند ہیں، جو کہ کریٹیو رائٹنگ ہے. انہیں کہانیاں لکھنا، افسانے لکھنا یہ بے حد پسند ہے. وہ رات بھر جاگ کر اپنی کہانیاں، اپنے افسانے جو ہیں لکھتے ہیں اور انہیں اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی کچھ ان کی خوبیاں ہیں جس کی میں بے حد عزت کرتی ہوں اور ان کو بہت سراہتی ہوں. جب یونیورسٹی انٹر ہوئے وہ اس کے پہلے ہی انہوں نے اپنے کچھ کہانیاں بھی لکھ دی. تو یہ جو شوق انہوں نے وہاں سے جو سب لٹریچر ہے وہ پڑھنے کے بعد جو شوق پیدا ہوا ہے وہ اس سے ان کو اپنے پاسٹ میں دکھتا ہے. مطلب اپنے پاسٹ سے وہ جڑتے ہیں، اپنے ٹریڈیشن سے جڑتے ہیں. اور جو ہم لوگوں نے اپنی پاپا کی کہانیاں پڑھی، ہم لوگ اپنے ٹریڈیشن سے اس کے ذریعے جڑتے ہیں. تو مطلب یہ جیسے کہتے ہیں کہ اسٹوری ٹیلنگ از دی اولڈسٹ آرٹ ان دا ورلڈ. تو ایک شروع سے لے کے اب تک کے لیے ہم مطلب اسٹوریز کے ذریعے ایک جڑتے رہ رہے ہیں، اپنے ٹریڈیشنس کے بارے میں جانتے رہ رہے ہیں. اور پھر ان کے جو ماہرہ شریف کا سارا جیسے قصبہ ہے تو وہاں کا گاؤں کی زندگی کیسے ہوتی ہے، دیہات کی زندگی کیسے ہوتی ہے، یہ بہت ساری ان کے سٹوریز میں جھلکتی ہے. وہ انسانی قدروں کو بہت اچھے سے اپنی کہانیوں میں بیان کرتے ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ انسانی قدروں کو اپنی کہانیوں میں جانوروں کے ذریعے اس کو پیش کرتے ہیں، جو اپنے آپ میں ہی قابل تعریف بات ہے. اور باقی جو ان کے انٹرسٹ ہیں، جیسے باکسنگ کا، انہیں مطلب باکسنگ دیکھنے کا، کرنے کا تو نہیں، دیکھنے کا ان کو کافی شوق ہے. وہ یوٹیوب پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور ہم لوگ کو بھی دکھاتے رہتے ہیں. میں نے بھی کچھ ان کی وجہ سے باکسنگ دیکھی. اور مطلب شوٹنگ کا بھی ہے شوق کہ اب اکثر اپنے قصے سناتے رہتے ہیں شکار کے. پاپا کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے. جب میں یہاں پہ آئی تھی تو پہلے مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں اپنی حاضر جوابی جو ہے ان کو میں اتنا اچھے سے نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن بعد میں ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ جو ہے اور کھلا اور مجھے ان کی اب حاضر جوابی کا جو ہے مزہ آنے لگا ہے. سید محمد اشرف اس عظیم داستاگو کو دنیا بھر کے انعامات اور اعزازات سے نوازا جا چکا ہے. اشرف کی شہرت عالمی بستی میں کچھ اس خوشبو کی طرح پھیلی ہوئی ہے کہ ان کا نام آتے ہی احترام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ٹرافیاں آغاز سے ہی ان کا پیچھا کرتی تھیں. زمانہ طالب علمی میں بہترین خطیب کے طور پر میڈلز اور ٹرافیاں
حاصل کرنے والے سید محمد اشرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک ممتاز مقررین میں شمار کیے جاتے تھے۔ 1975 میں مجموعی نمایاں ادبی کارکردگی کے لیے آفتاب ہال ٹرافی بھی حاصل ہوئی۔ نمبردار کا نیلا کو ذہن جدید دہلی نے 1995 میں کتھا ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ ادبی رسالے کے ادبی جائزے 2000 میں 20ویں صدی کے بہترین ناول میں نمبردار کے نیلا کو شامل کیا گیا۔ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 2004 میں سید محمد اشرف کو ان کے عظیم تخلیقی کارنامے باد صبا کے انتظار کے حوالے سے حاصل ہوا۔ اردو کا امتیازی انعام کہلانے والا فروغ اردو دوحہ قطر انعام 2010 میں سید محمد اشرف کو حاصل ہوا۔ مدھیہ پردیش سرکار کا اقبال سمان سید محمد اشرف کو 2017 میں ملا۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی نے اس عظیم داستاں گو کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا۔ 2017 میں پہلا شمیم نکھت ایوارڈ سید محمد اشرف کو برائے فکشن نگاری دیا گیا۔ زندگی کا سفر ابھی باقی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے داستان ابھی شروع ہوئی ہو۔ ایک عظیم داستاں گو کا سفر۔ اس سفر کی بہت سی منزلیں ابھی باقی ہیں، لیکن داستاں گو نے اپنی زندگی میں ایک ایسی شناخت قائم کر لی ہے جس کی شاخوں سے نکلنے والے پتے موسم اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی سرسبز ہوتے چلے جائیں گے۔ تو نے یہ حسین کائنات دی، میں نے کائنات کو کہانیاں دے دی۔ تو نے رات بنائی، میں نے رات سے قصے پیدا کیے۔ اے رحمتوں والے، برکتوں والے، تو نے ہی تو اپنے کلام میں فرمایا تھا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، حکایتیں کہتے رہو تاکہ لوگ سوچیں اور بچاریں۔